बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 786 फूड सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो हमारा बहुत ही पसंदीदा हर दिल अजीज रेसिपी है। मैं आज बनाने चाह रही शवारमा। शवारमा हम मार्केट से लेते हैं लेकिन अनहाइजीनिक होता है, तो मैं आपको घर पे हाइजीनिक किस्म का शवारमा बनाना सिखा रही है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने शवारमे की बेस बनानी है, जिसके लिए हमें ये जो है ये सॉस है और ये बहुत सारे शवारमा में आपके काम आ जाएगी। 3 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है हमने। इसको हमने इतना सिरका डालना है कि ये उसमें डिप हो जाए। इसको हमने आधा घंटा के लिए एक साइड पे रख देना है। जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, ये फूल जाएगा, खुश्क हो जाएगी, तो इसके बाद इसमें हमने छोटा सा प्याज डाल के और एक जब लहसुन का डाल के इसके हमने पेस्ट बना लेने। ये हमारे शवारमे की जो है वो बेस है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी तकरीबन 700 ग्राम चिकन है और इसमें जो हमारे मसाला जात जाएंगे, कुटी लाल मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, मस्टर्ड पाउडर है, ये सब हाफ टी स्पून है। हस्बे जायका नमक है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 चुटकी हमने येलो ज़र्दा कलर की ले ली, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हमारी वाइट मिर्च। अच्छा, इसमें जो हमने लगाने के लिए लहसुन अदरक की ताज़ा फ्रेश पेस्ट हमने नहीं यूज़ करनी होती। 1 टीस्पून अदरक पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है। ये तमाम मसाला जात हमने इसको लगाने हैं। ये देखें, यहाँ पे आके हमने इसे सिर्फ 1 टीस्पून हमने सिरका डालना है। ज़्यादा सिरका इस्तेमाल इसमें हमने हरगिज़ नहीं करना, बस 1-2 टीस्पून। इसके बाद ये जो मसाला जाते हैं ये हमने सारे इस पे लगा देने हैं। ये देखें, 1 चम्मच हमारे पास दही है, ज़्यादा दही नहीं इस्तेमाल करनी। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा बस इसे मैरिनेट करना है। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाल लेना है। ये मसाले हमारे अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं, इसमें जज्ब हो जाएं। ये देखें, अब हमने इसे यहाँ पे आके कम से कम हमने 2 घंटे के लिए इसे हमने फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसके बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। लें जी, तो ये 2 घंटे हो गए हैं मेरे मैरिनेशन को। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह जज्ब हो गया, सारे मसाले हमारे पीस बिल्कुल सही हो गए हैं। हम इस टाइप का पैन लेंगे जिस पे इस तरह लाइंस डिज़ाइन वगैरह हो। आज जो है हमने वो तेज़ रखनी है। ये देखें, इसके बाद हमने हल्का सा ब्रशिंग करना है, इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। एक साइड पे हमने रख देना है, ना हमने इसे कवर करना है, ना हमने इसकी आंच कम करनी है। ये देखें, ये अब हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने इसके दरमियान में फॉइल पेपर रखना है, यहाँ पे कोयला रख देना है यहाँ पर। ये देखिए, इसको फौरी हमने कवर कर देना है। जिंगर शवारमे के लिए मैंने ये देखें, ये थाई का गोश्त है। ये मैंने इसे इसी तरह कूट लिया था। यहाँ ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो अगला प्रोसेस मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। हमने ऐसे पहले एक दफ़ा उठाना है। ये देखें, इसके बाद हमने इसे, ये मैंने मैदा ले लिया था काफ़ी सारा और इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर सिर्फ डाल दिया और कुछ नहीं डालना। हमने इसे, ये देखें, पहले हमने इसे 1 से 30-40 सेकंड के लिए हमने यूँ करना है। इसके बाद इसमें हमने इसे रिमूव करना है मैदे को। फिर हमने इसे 30 सेकंड के लिए हमने ठंडे पानी में भिगोना है। ये देखें, अच्छी तरह पानी खुश्क करना है। इसके बाद हमने आंच बहुत आहिस्ता रखनी है। ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको यूँ करना है। ये देखें, यूँ। ये हमारे इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ इसकी चूल्हे की आंच मैंने कम रखी थी, मैं इसे आराम से यहाँ डाल दूँगी। ये देखें, पीटा ब्रेड मैंने घर में बना के मैं फ्रीज़ कर रखी हूँ। ये ब्रेड
انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بہت زبردست ریسیپی ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال ہم نے اسے گرم کر لینا ہے، ادھر سے ہم نے اسے دیکھتے رہنا ہے۔ یہ تیار ہو چکے ہیں، انہیں میں نے اچھی طرح نکال لینا ہے بنا کے، آئل ریموو کر لینا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیے کتنے زبردست کرمز ہیں ہمارے، ماشاءاللہ۔ آئل اچھی طرح ریموو کرنا ہے، یہ دیکھیے جی۔ یہ دیکھیں ہماری پیٹا بریڈ بن چکی ہیں، یہ دیکھیے کل خشک ہو گئی ہے ہماری جو چکن ہے۔ یہ جو مرچیں ہم نے بھگو کے رکھی تھی 1 گھنٹہ، اب یہ بالکل چھوٹی سائز کا پیاز اور 2 جبے ہم نے لہسن کے ڈالنے ہیں۔ یہ مایونیز ہے، ہوم میڈ مایونیز ہے، لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا، یہ بہت گاڑھی ہے، اس کو ہم نے پتلا کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں ½ ٹی اسپون اس میں لہسن کا پاؤڈر ہے، 1 چٹکی کالی مرچ ہے اور 1 چٹکی نمک ہے۔ اس کو ہم نے اس میں ڈال کے مکس کر دینا ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لازمی پتلا کرنا ہے کہ شوارمے کی جو بیس بنے گی، یہ دیکھیں کتنا زبردست ہماری ساس بن گئی، یہ ہماری شوارما ساس بن گئی۔ اس کے بعد یہ کیچپ ہے، کیچپ کو بھی ہم نے تھوڑا سا جو ہے یہ دیکھیں پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے، بہت گاڑھی یوز نہیں کرنی۔ اچھا، اب یہ 2 جو چیزیں ہیں اس کو میں نے اس میں ڈال کے چاپ کر کے میں نے ساس بنا لینی ہے، ریڈ چلی ساس۔ ہمارا جو شوارمے کی جو کمرشل شوارما ہوتے ہیں اس کی مین بیس جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اسی سے آپ اپنے شوارمے کا جو ٹیسٹ ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بنا کے پھر آپ کو میں بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس میں ہے ہم 1 چمچ جو ہے کیچپ کا 2 چمچ کیچپ کے ڈال دیں گے اسے نارمل کرنے کے لیے۔ یہ سوس ہمارے شوارمے کی اصل جان ہے۔ اب یہ کم از کم 50 شوارموں کے لیے میں نے بنا کے کٹھی رکھی ہے۔ میں نے گوبھی کرش کی تھی، بند گوبھی، یہ دیکھیں مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ کھیرے ہیں اور شملہ مرچ کے پیس، یہ میں نے کرش کر کے انہیں میں نے ٹھنڈے پانی میں 3 سے 4 چمچ سرکہ ڈال کے بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے۔ اب ہم اسے اچھی طرح ریموو کر کے پانی کو، سرکے والے کو اوپر ہم ٹھنڈا پانی بہا دیں گے اور اس کو اچھی طرح خشک کر لینا ہے، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ذرا۔ یہ ہم نے پیس اٹھایا، یہ گرل چکن ہے یہاں تک۔ اگر آپ گرل برگر بنانا چاہیں تو اس کی بھی یہی ریسیپی ہے۔ ہم نے ادھر سے اسے پکڑا اور یہاں سے ہم نے اسے یہ دیکھیں اس کی مدد سے توے پہ اس کی بڑی مزیدار آواز آتی ہے۔ اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینے ہیں۔ لیں جی، یہ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے، ماشاءاللہ بہت زبردست خشک، بالکل ہماری شوارمے کی مشین کے بغیر ہی ہم لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے۔ اب یہ زنگر کے ہم نے صرف 2 پیس اونلی کرنے ہیں، درمیان سے رکھ کے ہم نے اس کو کاٹنا ہے لمبا لمبا، اس کو بوٹیاں نہیں کرنی ہوتی، بس یہ 2 پیسز میں ہم نے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ 3 ساسیز، یہ ہماری مایونی سوس، یہ دیکھیں اتنی نرم ہو، یہ ہماری کیچپ اتنا نرم ہو، اور یہ ہماری جو بیس ہے زبردست ٹیسٹ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو اسٹیپ ہے اس کو پیکنگ کا وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کبھی بھی جو گھر میں بنائیں بٹر پیپر آپ ایک نہیں رکھیں گے، یہاں پہ آپ نے ڈبل بٹر پیپر رکھنا ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ اس کو رکھیں گے یہاں درمیان میں۔ ہماری جو یہ ریڈ چلی بیس ہے یہ ہم نے انتہائی تھوڑا سا صرف اتنا سا لگانا ہے کیونکہ یہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ اس میں مایو ڈالنی ہے، اپنی مایونیز ڈالنی ہے، تھوڑا سا کیچپ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے اسے پھیلا لینا ہے اچھی طرح۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے جو بند گوبھی ہے اس کی مقدار ہم نے زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3-4 جو ہمارے کھیرے ہیں، اچھا سرکے میں بھگونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے کرسپی کرسپی ہوں گے اور بالکل جو ہے نرم نہیں ہوں گے،
یہ ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے جو یہ چکن ہے ہماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں آپ نے یہ ڈال دی۔ اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے مایو کو ایسے مائونیز کو ہم نے یہ ڈالنا ہے، اور تھوڑا سا ہم نے اوپر یہ اپنا کیچپ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسے یہاں ایسے فولڈ کرنا ہے، پہلے ہم نے اسے یوں کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے یہاں سے فولڈ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے اس طرح سخت ہاتھوں سے ہم نے اسے پیک کرنا ہے۔ نہیں جی، یہ ہمارا شوارما تیار ہے۔ باقی شوارمے میں بناتی ہوں، اب میں آپ کو زنگا شوارما اس کی ریسیپی بتاتی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ بیس بہت توڑی لگانی ہے، خیال کیجئے گا یہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اچھا، زنگر میں جو ہے وہ تھوڑا سا طریقہ دوسرا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے یہاں پہ اپنا زنگر رکھ دینا ہے، جتنا بھی زنگر پورا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہاں پہ زنگر رکھ دینا ہے۔ زنگر رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر بند گوبھی تھوڑی سی، تھوڑا سا کھیرا، اس میں جو ہے بند گوبھی اور کھیرا اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارا مایونیز اور کیچپ جو ہے وہ اچھا خاصا جاتا ہے۔ اب ہم نے ڈبل بٹر پیپر کو، یہ دیکھیں، اس کو ہم نے ایسے ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کرنا ہے، یہ یوں